وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. وقال كف عليك هذا وأشار إلى لسانه. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثقلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحیح. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. یہ کرائٹیریا دے دیا گیا کہ اس زبان کیسے استعمال کرنی ہے. اچھی بات کرنی ہے یا چپ رہنا ہے، بس تیسری کوئی چیز نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے فرمایا کیا میں تمہیں دین کی بنیاد اور اس کا ستون اور اس کے کوہان کی بلندی کی خبر نہ دوں کہ دین کی بنیاد کیا ہے اور اس کا پلر کیا ہے اور اس کی بلندی کیا چیز ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا دین کی بنیاد اسلام، اس کا ستون نماز اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد فی سبیل اللہ ہے. پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں جس پر ان سب کا دار و مدار ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے فرمایا اس کو روکو، اس کو روکو، اور اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا. میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس زبان سے جو باتیں کرتے ہیں ان پر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ نہیں، باتوں سے بھی پکڑ ہوگی. آپ نے فرمایا تجھے گم کرے تیری ماں. کیا لوگوں کو ان کے چہروں کے بل یا فرمایا نتنوں کے بل جہنم میں ان کی زبان کی کٹی ہوئی کھیتوں کے علاوہ بھی کوئی چیز ہوتا کرائے گی؟ ناک کے بل امیجن کریں کہ کسی کو دھکا پڑے اور وہ ناک اور منہ کے بل جا گرے گی، اتنی بے عزتی کے ساتھ، اتنی شرمندگی کے ساتھ. ایک صحابی کو پریشانی ہوئی کہ باتوں کی بھی پکڑ ہے. ان کے خیال میں شاید کسی کو قتل کرنا یا کسی کے اوپر مارنا پیٹنا یا کوئی اور ظلم کرنا وہ ظلم ہے اور باتوں سے ظلم نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا کہ یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ ثقلت کا امک، تمہاری ماں تجھے روئے یا گم کرے، یعنی ایک طرح سے ڈانٹ کا انداز ہے، پیار کی ڈانٹ ہے کہ یہ تم نے کیوں نہیں سوچا لوگوں کو ناک اور منہ کے بل ان کی زبانوں کی کھیتیاں ہی گرائیں گی. کس قدر خطرناک چیز، کتنی بچنے اور ڈرنے کی ضرورت ہے. اس عورت کے بارے میں آتا ہے کہ جو ساری رات نماز پڑھتی تھی اور دن بھر روزہ رکھتی اور بہت نیک تھی لیکن اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرتی تھی. اپنی زبان سے کرتی ہوگی یا کچھ اور ایکشن ہو. پوچھا گیا وہ کہاں جائے گی؟ آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گی. دوسری عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اپنے فرائض ادا کرتی، بہت زیادہ نوافل ادا نہیں کرتی. پہلی عورت جتنی نیک نہیں ہے لیکن کسی کو ستاتی نہیں، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی، فرمایا وہ جنت میں جائے گی. تو بعض اوقات کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن باتیں نہیں چھوڑتے. اس کی ہے، اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کہتے چلے جاتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ان کے اعمال برباد ہوتے ہیں. یعنی فضول باتوں سے اعمال کی بربادی ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے. جب غیبت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جو غیبت کرتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس کی نیکیاں جس کی وہ غیبت کر رہا ہے اس کو مل رہی. یہ کتنی عجیب بات ہے نا کہ ہم جس سے نفرت کر رہے ہیں اسی کو اپنی سب سے قیمتی چیز دے رہے ہیں. نیکی کرنا آسان ہے. کتنا قرآن پڑھتے ہیں ہم روز کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملیں، ہمیں پتہ بھی ہے پھر بھی ہم ادھر ادھر کی فضول باتوں میں وقت گزار دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے.
کرتے ہیں تو اس کو سنبھال کے رکھنا نہیں آتا. تو لوگوں کے تذکرے چھوڑ دیں. جو ایوریج مائنڈ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے اوپر تبصرے کرتے ہیں. تو جو اعلیٰ دماغ ہوتے ہیں وہ آئیڈیاز کو اور خیالات کو اور کرنے کے کاموں کو سوچتے ہیں. آگے ہے وَبَلَغَ مِنْ خُطُورَةِ اللِّسَانِ أَنَّ الْأَعْدَاءَ كُلُّهَا تَظْهَرُ إِجْزَهَا أَمَامَهُ وَتُبَيِّنُ أَنَّهَا تَابِعَةٌ لَهُ مُنْسَاقَةٌ وَرَاءَهُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَلِذَلِكَ فَإِنَّهَا تَأْمُرُهُ بِالتَّقْوَى وَالِاسْتِقَامَةِ. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعداء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وربما ظن الثرثار أن كلامه لا ضرر من ورائه وقد يكون فيه الهلاك وهو لا يدري. يدل على ذلك قوله أن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. هذا في كلمة واحدة فكيف بالثرثار الذي لا يكف عن الكلام أبدا. اور زبان کے خطرات میں سے یہ بات بھی پہنچی ہے کہ بے شک سارے اعضاء اس زبان کے آگے عاجزی ظاہر کرتے ہیں. کس کے آگے؟ زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اس کے تابع ہیں، خیر اور شر میں اس کے پیچھے چلتے ہیں، اسی لیے وہ انہیں تقویٰ اور استقامت کا حکم دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو بے شک سارے اعضاء زبان سے التجا کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ ہم تجھ سے ہیں. اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. بعض اوقات باطونی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی باتوں میں کوئی ضرر نہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ہلاکت ہو لیکن اسے خبر نہ ہو. اس بات کی دلیل آپ کا یہ قول ہے بے شک بندہ ایک کلمہ زبان سے نکالتا ہے اور اس کے متعلق سوچتا نہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور پھسل کر گرتا ہے جتنی مشرق اور مغرب کی دوری ہے. یہ تو ایک کلمے کی بات ہو رہی ہے، پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا جو باتیں کرنے سے کبھی رکتا ہی نہیں. اللہ اکبر. تو گویا زبان کے اعمال جو ہیں ہمارے سارے جسم کو تکلیف دیتے ہیں. باتیں زبان کرتی ہے لیکن سزا سارا جسم بھگتے گا. ہر روز صبح زبان کے آگے ہمارے اعضاء التجا کرتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ ہم تجھ سے ہیں، یعنی تو ہمیں لیڈ کر رہی. اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، تو ٹیڑھی ہو تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. کہتے ہیں واچ یور ورڈز بیکاز دے بیکم یور ایکشن. انسان جو بولتا ہے پھر وہ ایکشن بن جاتا ہے اس کا. اور اگر غلط بولتا ہے، مثلاً اگر کوئی کسی کو کہتا ہے میں تیری خبر لوں گا، ابھی ایک غلط بات ہے کہ کسی کی خواہ مخواہ کسی کے اوپر دوست داندھی جمانا. اب اس کے بعد اس کا ایکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ تدبیریں کرنے لگتا ہے کہ کیسے میں اس کو زج کروں، دباؤں اور اس کی بےزتی کروں یا اس کے ساتھ بدتمیزی کروں. تو اس لیے انسان اپنی زبان سے ایسے دعوے نہ کرے جو اس کو غلط راستے پر لے جائیں. ایسی باتیں نہ کرے کہ جس کی وجہ سے انسان پھر غلط کام کرنے پر مجبور ہو جائے. تو انسان کو اپنی زبان کے الفاظ پر نظر رکھنی چاہیے. اور پھر یہ حدیث تو بہت ہی ڈرا دینے والی ہے کہ بندہ زبان سے ایک بات کرتا ہے اور اس ایک کے بارے میں سوچتا نہیں کہ کتنے بڑے گناہ کی بات کر دی، اور ایک بات کی وجہ سے جہنم میں پھسل کے گرتا ہے اتنی دور جتنی دور مشرق و مغرب ہے. ابھی تک کوئی جہاز ایسا نہیں بنا کہ مشرق سے لے کے مغرب تک کا فاصلہ طے کر سکے. اتنا بڑا فاصلہ ہے. ایک بات اگر انسان کو اتنی دور گراتی ہے تو کہاں یہ کہ روز ہی انسان فضول باتیں کرتا چلا جائے. تو ہمیں اپنے ساتھ خود ہمدردی کرنی چاہیے، اپنا بھلا خود کرنا چاہیے. اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے؟ جی وعلیکم السلام. لیکن کس طرح کا لال
نے جو کہا ہے کہ دوسرے سے اچھے الفاظ بولیں گے تو اس کا اثر دوسروں پر اچھا پڑے گا، تو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کریں کہ آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ 2 پیئر بن جائیں اور ایک دوسرے کو کوئی اچھی بات کریں. ابھی نام پوچھیں، حال پوچھیں، اچھی سی بات کریں، دوسرے کا دل خوش ہو جائے. میں نے تو ایک بات کرنے کو کہی، میں یہی دیکھنا چاہتی تھی کہ کتنی باتیں کرتی، لیکچر کا کیا اثر ہوا، کیا باتیں کی آپ جی. میں نے جو بولا کہ آپ کی اسمائل بہت اچھی ہے، اس سب کا کیا کرنا. اور نے بولا کہ ہمارے جو الفاظ ہوتے ہیں یا تو وہ دل میں بتاتے ہیں یا دل سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اپنی زبان کی حفاظت کیجیے اس سے پہلے کہ زبان آپ کا ساتھ چھوڑ جائے. مجھے اکثر دیکھا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے کہ جو گھر آتی ہے اس کا انفیکشن ہو جائے تو ہم بول نہیں سکتے یا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. تو وہ یہ بات ہے کہ اس سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے گھر سے گرفتار نہ کرے اور یہ ہے کہ میں میری زبان سے دوسروں کو فائدہ ہی فائدہ پہنچے. جزاک اللہ. السلام علیکم. سب سوچ رہی تھی کہ جب ہم لوگ منہ سے کچھ ایسی بات نکالتے ہیں ہارش ورڈ یوز کرتے ہیں وہ ہم کسی کی انا کو جگا رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم کسی کی انا کو جگاتے ہیں تو بدلے میں ہمیں کسی میسج سننا پڑے گا. تو دوسروں کی انا کو بھی جگانا ان کے ضمیر کو جگانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جنت اپنے اخلاق سے بچنا چاہتے ہیں. اگر تم کسی کی غیبت کرو تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اپنی بھی بخشش مانگو اور اس شخص کی بھی بخشش مانگو، اور اتنی بخشش مانگو تم یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو بخش دیا. اور کسی سے جس سے ہم بلا شکوہ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اس کی بخشش مانگنا ایک مومن کا کام ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو مومن کامل بنایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ قرآن سے پہلے جب میری عادت ہی بہت زیادہ بولتی تھی تو ایک طبیعت کی بار بار کوشش، جیسے کہتے ہیں آتے بن جاتی ہیں اس میں پتھر کی طرح. تو پھر میں نے بہت روئی، بہت کوشش کی میں آپ کو اپنا اس کے بتا رہی ہوں. پھر میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ زبان حق کے لیے بولنے والا بنا، کہ ایسے بات جس سے دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. اور انشاءاللہ میری بہت کوشش ہے اور آپ سے دعا ہے، میرے لیے دعا کریں. اور بہت زیادہ تکلیف ہوئی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوڑ دیا اسلام میں. اس لیے اور میری استاد نے یہ بات کی کہ علم ہم کتابوں سے حاصل کرتے ہیں اور حکمت ہم دوسروں کے تجربوں سے حاصل کرتے ہیں. تو اسی نیت سے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جانا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرف موڑ دے. ہماری زبان اگر یہ ایک ہے، یہ اچھی عادت ہے، زیادہ بولو تو حق کے لیے بولنے والی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سادہ میں سوچ رہی تھی کہ ہم لوگوں نے قرآن بھی پڑھ لیا، کورسز بھی کر لیے، اور لیکن جب ہم ٹیچر بن جاتے ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری جو ہے وہ اینی مائکروفون بنتا ہے. تو ہم ٹیچ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ایک بول رہے ہوتے ہیں، ہمارے اتنے سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہوں گے ہم کیسے بول رہے ہیں، ہم ان کے اوپر کیا پریشرس چھوڑ رہے ہیں اور ہم لوگ ان کے ساتھ کیسے فیل کر رہے ہیں، اور وہ اتنا سیکھ کے پھر وہ آگے جا کے کیا کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ دین میں ٹیچر ہم لوگ کو بہت زیادہ بنا رہا ہے. جی، کسی بھی رول میں آپ ہوں، آپ ماں ہوں، آپ ٹیچر ہوں، آپ ایک بہو ہوں، بیٹی ہوں، ہر رول میں اپنے آپ کو کمپوز رکھیے اور سوچ سمجھ کے بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. زبان استعمال کرنے سے بہتر ہے ہم کانوں کو استعمال کرنے کی عادت ڈالیں. جی. اور کان ہم اسی صورت میں استعمال کریں گے، اچھے سامنے اسی صورت میں بن سکیں گے تو ہمارے اندر صبر تحمل ہوگا، اور جس کی بحثیت کو ہمارے اندر شدید کمی ہے. شکریہ. اصل میں یہ ہے کہ زبان تو صرف اظہار کرتی ہے نا، وہ ہم جو کچھ ہوتے ہیں نا ہمارے اندر، صبر ہے نہیں، اخلاق ہے نہیں، ہم کس قسم کے لوگ ہیں، وہ سارا کچھ زبان میں آ کے باہر نکل کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں، اس کو ہمیں ایکسپوز کرتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ہماری زبان صحیح ہو جائے نا تو ہمارا مال
باقیات سب صحیح ہوتے ہیں. بالکل اور ہماری زبان کی بھی تعبیر ہے کہ پریشانی نہ ہوتی. ساری پریشانیوں کی جڑ ہی زبان کی کا غلط استعمال. بات یہ ہے کہ جب بندہ خاموش رہتا ہے تو اثر زیادہ اور صحیح کام کرتے ہیں. بالکل. تو ہم سب کو یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے اپنا کہ ہم خیر کی باتیں کتنی کرتے ہیں, شر کی باتیں کتنی کرتے ہیں, اور بے مقصد باتیں کتنی کرتے ہیں. 3 طرح کی باتیں ہوتی ہیں, خیر کی باتیں, شر کی باتیں, بے مقصد باتیں. تو ان میں سے صرف ایک تو ٹک لگائیے کہ خیر کی باتیں کرنی ہے, بے مقصد بھی نہیں کرنی اور شر کی بھی نہیں کرنی. وَلَوْ تَدَبَّرَ الثَّرْثَارُ أَمْرَهُ لَعَمِلَ عَلَى نَجَاةِ نَفْسِهِ بِالصَّمْتِ وَتَرْكِ الْخَوْضِ فِيمَا لَا يُحْسِنُ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا وقال من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه والثرثار يتكلم وفيما لا يعنيه وهو ايضا يعتمد في حديثه على القيل والقال والاشاعات والظنون الكاذبة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال فيا أخي المسلم إذا كان اللسان بهذه الخطورة فحري بك أن تنتبه لذلك وأن لا تتكلم إلا فيما يعنيك ولا تتكلم فيما يعنيك إلا بالحق والعدل والمعروف ولا تخص في غير فنك وكن مستمعا جيدا فإن لك أذنين ولسانا واحدا. اور اگر باطونی شخص خاموشی سے اپنے کام میں تدبر اختیار کرے, یعنی اپنے کام میں غور و فکر کرے, مثلا اگر کھانا بنا رہے ہیں تو بہت باتیں کریں گے تو کیسا کھانا بنے گا, اور اگر خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ کھانا بنائے گا, اور بچے کو پڑھا رہے ہیں اور اگر بچے کو توجہ کی بجائے ادھر ادھر کے لوگوں کو توجہ ہے تو کیسی پڑھائی ہوگی اس کی. مثلا کچھ ماؤں کی عادت ہوتی ہے بچے کو بٹھایا ہوم ورک کرنے کے لیے, خود بھی بیٹھے, اتنے میں فون آ گیا, خود باتیں شروع کر دی اور بچے کو کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا. وہ ہمارا طرز عمل دیکھ رہے ہیں. اس لیے جب بچوں کو ٹائم دیں تو اس وقت کیا کریں, ہر چیز بند کر کے ایک طرف رکھ کے اور پھر آپ پڑھنا پڑھانا شروع کریں. اگر باطونی شخص خاموشی سے اپنے کام میں تدبر اختیار کرے اور جس کام میں کوئی اچھائی نہ ہو اس میں غور و خوض کرنا چھوڑ دے, البتہ وہ اپنی جان بچا لے گا, یعنی ضرور پھر اپنی جان بچا لے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا, یہ 2 لفظ تو کہیں لکھ کے لگا لی گھر میں, من صمت نجا, جو چپ رہا نجات پا گیا, جو چپ رہا نجات پا گیا. اور فرمایا آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اس کو کوئی غرض نہیں, اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اس کو کوئی مطلب نہیں. باطونی شخص ایسے معاملات کے بارے میں باتیں کرتا ہے جس سے اسے کوئی سروکار ہو یا نہ ہو, اور اپنی بات میں کیل و قال, افواہوں اور جھوٹے گمان پر اعتماد کرتا ہے. کیونکہ زیادہ باتیں کرنے کے لیے آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے نا. جب صحیح نالج نہیں ہوتا تو پھر ہم سنی سنائی باتیں, جھوٹی باتیں, ادھر کی ادھر کی, صرف چٹکارے کے لیے کیے چلے جاتے ہیں, اس کے اندر کچھ فائدے کی بات نہیں ہوتی. تو ہمیں کیا یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کا حسن کس چیز میں, فضول باتیں چھوڑنے میں, فضول کام چھوڑنے میں. باطونی شخص کیا کرے, ان باتوں کے بارے میں بات نہ کرے جس سے اس کا کوئی مطلب نہیں, اور صرف گمان کی بنیاد پر, یعنی صرف جھوٹے گمان کی بنیاد پر لوگوں سے بات نہ کرے کہ کسی کے بارے میں بات نہ کرے کہ میرا خیال ہے اس نے یہ کام اس لیے کیا. کسی کو گھر سے باہر دیکھے میرا خیال ہے وہ اس کام کے لیے نکلی, بچے نے کچھ کیا میرا خیال ہے بچے نے یہ کر دیا. ہر وقت ان وہم اور گمان سے کام نہیں لینا چاہیے. چیزوں کی پہلے حقیقت دیکھ لیں پھر بولیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند کیا ہے, قیل و قال, مال کا ضیاع اور کثرت سوال. کون سی 3 چیزیں ناپسند ہیں؟ قیل و قال, ہی سیڈ شی سیڈ, اس نے کہا اس نے کہا, اس کی بات, یعنی لوگوں کی باتیں کرنا, لوگوں کو ڈسکس کرتے رہنا. مال کا ضیاع, فضول شاپنگ, یعنی ضرورت نہیں بھی پھر بھی چیزیں خریدتے رہنا. سیل کا سن کے تو پاگل ہی ہو جانا, اور نمازیں بھی ضائع کر کے وہاں سے فضول چیز خرید کے لے آنا اور الماریوں بھر دینا جو کسی کے کام کی نہ ہو.
اور کثرت سوال، یعنی فائدے کی بات سننے کی بجائے صرف سوال کرتے چلے جانا، اور سوال بھی کسی فائدے کا نہیں بلکہ صرف اپنی ذہنی جو کھلبلی ہے اس کا اظہار. کیونکہ جو شخص خود غور و فکر کرتا ہے بہت سے سوالوں کا جواب اس کو خود بھی مل جاتا ہے، اس کو ہر وقت کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن و سنت کے ذریعے تو ہمیں سکھاتے ہیں، واقعات، مشاہدات، تجربات سے بھی بہت کچھ سکھاتے ہیں. لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ تم نے حکمت کیسے سیکھی، تو اس نے کہا تھا بے وقوفوں سے. وہ کیسے؟ کہ جب وہ غلط کام کرتے ہیں تو میں سوچتا ہوں میں نے یہ نہیں کرنا. تو بہت سی چیزیں انسان دوسروں کے رویے سے بھی سیکھ لیتا ہے اگر وہ خاموش رہنا جانتا ہو. کیونکہ جو بہت باتیں کرتے ہیں وہ نہ کسی پہ توجہ کرتے ہیں اور نہ کسی کی سنتے ہیں، لہٰذا وہ کم سیکھ سکتے ہیں. باطونی لوگوں کو سیکھنے کا موقع کم ملتا ہے. تو اے میرے مسلمان بھائی، اگر زبان اتنی خطرناک ہے تو پھر اس کا علاج یہی ہے کہ اس پر توجہ دی جائے اور صرف وہ بات کی جائے جس کی ضرورت ہو، اور جس کی ضرورت نہ ہو وہ بات نہ کی جائے، مگر حق، عدل اور معروف کے ساتھ. اور اپنے میدان فن کے علاوہ کسی اور بحث میں نہ پڑو، اور اچھا سننے والے بن جاؤ. انڈر لائن کر لیں، اچھا سننے والے بن جاؤ، کیونکہ تمہارے کان دو اور زبان ایک ہے. تو ہمیں سننا زیادہ چاہیے اور بولنا کام. اب وہ لکھتے ہیں اسباب الثرثرۃ، باطونی پن کے اسباب کیا ہیں؟ اعلم ان للثرثرۃ اسبابا منها الکبر والغرور ورؤیۃ النفس. جان لو کہ سرسرہ کے بہت سے اسباب ہیں. الکبر والغرور ورؤیۃ النفس، مرض القلب الناتج عن ضعف الایمان، الریاء ومحاولۃ جلب انظار الآخرین، سطحیۃ المعرفۃ فیحسب انہ استوعب کثیرا من العلوم مع انہ لم یعرف الا القشور، احتقار الآخرین وازدراؤهم وعدم رؤیۃ ما هم علیہ، شہوۃ الکلام التي ابتلی بها کثیر من الناس. یہ پچھلی باتوں کا خلاصہ ہے ایک طرح سے. باطونی پن کے اسباب، جان لو کہ سرسرہ کے بہت سے اسباب ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں: تکبر، غرور اور خود پسندی، یعنی زیادہ بولنے کی اس کو ضرورت پیش آتی ہے، جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے پھر وہ باتیں کر کے دھوس جماتا ہے. نمبر 2، دل کی بیماری جو کمزور ایمان کا نتیجہ ہے. یہ بھی پیچھے پڑا ہے ہم نے، دل کی بیماری، منافقت، کمزور ایمان. نمبر 3، ریاکاری اور دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش. کچھ لوگ اس لیے بولتے ہیں تاکہ ان کو اٹینشن ملے، اٹینشن سیکر. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ میرا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، لوگ مجھے کیا اہمیت دیتے ہیں کیا نہیں، یہ بہت بڑی بات نہیں. اگر ہم اچھے ہوں گے تو خود بخود اور دوسروں کے کام اور فائدے کے ہوں گے، دوسروں کی خدمت کرنے والے ہوں گے تو ہماری قدر خود ہی لوگوں کے دلوں میں بڑھ جائے گی. سطحی معلومات رکھتے ہوئے سمجھنا کہ وہ پورے علوم جانتا ہے، حالانکہ وہ صرف چھلکے کو جانتا ہے، اس کے اندر چھپے گودے کو نہیں دیکھتا. دوسروں کی تحقیر کرنا اور ان کو ذلیل سمجھنا، اور یہ نہ دیکھنا کہ وہ کس حال میں، یعنی صرف اپنی سناتے چلے جانا، دوسرے کا مدعا یا مطلب نہ سمجھنا. بعض اوقات ہم بچوں کو ڈانٹنے لگتے ہیں نا تو ڈانٹے چلے جاتے ہیں، مائیں ڈانٹے چلی جاتی ہیں اور وہ نہیں سنتی کہ بچہ کیا کہتا ہے. تو دوسرے کا مدعا نہ سننا بہت بڑا ظلم ہے. صرف اپنی رائے کو صحیح سمجھنا اور صرف اپنی بات کیے چلے جانا یہ درست نہیں. اب اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ کچھ بچے پھر سنتے ہی کچھ نہیں. آپ میں اکثر مائیں یہ کہتے ہوئے سنی جاتی ہیں کہ بچے بات نہیں سنتے. کیا کریں بچے بات نہیں سنتے؟ کبھی سوچیں کیوں نہیں سنتے؟ کیونکہ ہم نے ان کو اتنا کچھ فضول سنوا دیا ہے کہ اب وہ ہماری باتوں پہ ہنستے ہیں، وہ ہماری باتوں کو امپورٹنس ہی نہیں دیتے، اس کو کسی کام کا نہیں سمجھتے. اور دوسرا یہ کہ ہم صرف 1 وے ٹریفک چلا رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف سے رستہ بند ہوتا ہے، ان کو اظہار خیال کا موقع ہی نہیں دیتے، ان سے حقیقت سننا نہیں چاہتے، ان سے سچائی نہیں سننا چاہتے. کیونکہ بعض اوقات بچے ہمیں ہمارا آئینہ دکھاتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو ہم ان کو چپ کروا دیتے ہیں، بولنے نہیں دیتے.
نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر بچے بھی سنی انسنی کر دیتے ہیں. میں کسی کے گھر میں گئی تو انہوں نے کہا یہ میری بیٹی کا کمرہ ہے. میں اندر دیکھنے کے لیے چلی گئی تو پیڈسٹل رکھا ہوا تھا, تو بڑے نئے قسم کا پیڈسٹل تھا, پیڈسٹل فین. تو میں نے بیٹی سے کہا کہ گھر میں اے سی بھی لگا ہوا تو اس کی کیا ضرورت پیش آتی. کہتی کہ میں نے اس لیے لیا ہے کہ جب امی بہت بولے تو میں یہ چلا دوں تاکہ مجھے ان کی آواز نہ آئے. کیونکہ بعض اوقات ہم بے سوچے سمجھے بولتے ہیں, بعض اوقات ہم بچوں کو ناروا ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, فرسٹریشن کسی اور بات پہ ہے, ناراضگی کسی اور پر ہے, غصہ کسی اور پہ نکال رہے ہیں. کیا یہ ظلم نہیں؟ تو یہ کس قدر شرمندگی کی بات ہے کہ ہمارے بچے ہماری بات کو ہوا میں اڑا دیں پنکھا چلا کے, اور کسی بات کا کوئی اثر نہ لے. پھر جب دو طرفہ کمیونیکیشن نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے, آپس میں کوئی تعلق بانڈنگ ہی نہیں ہوتی, بس مجبوری کا وقت گزار رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, انجوائے نہیں کر رہے ہوتے. تو اس میں بھی ہمیں اپنی حرکتوں پہ غور کرنا ہے, خاص طور پر اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ معاملہ کرتے وقت کہ ہم کس طرح اور کتنی بات کرتے ہیں. پھر ہے مدار السرسرۃ. اما مدار السرسرۃ فانها کثیرۃ جدا منها تؤدی الی الکذب واعظم ذلك الکذب علی اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم بتحلیل ما حرم اللہ وتحریم ما احل. نمبر 2 تؤدی الی غش المسلمین وخداعهم. نمبر 3 تؤدی الی العداوۃ والبغضاء بین الناس. تؤدی الی عدم تقبل النصیحۃ والاستہانۃ بالناصح. تؤدی الی استخلاص نتائج خاطئۃ نتیجۃ کلام غیر مدروس وقد تجر علی الفرد والمجتمع ویلات عواقب وخیمۃ. تؤدی الی خفاء الحق وبروز الباطل. تؤدی الی فساد ذات البین. تؤدی الی اشتعال نار الفتن والنزاعات والحروب فقد قیل اول الحرب کلام. نسأل اللہ تعالی ان یبصرنا بعیوبنا والحمد للہ علی کل حال. کثرت کلام کے نقصانات. سرسرہ کے بہت سے نقصانات ہیں, یعنی بہت باتیں کرنے کے بڑے بڑے نقصان ہیں. بعض یہ ہیں, نمبر 1 یہ انسان کو جھوٹ تک لے جاتا ہے, کیونکہ باتیں کرنے کی حوث تو ختم نہیں ہوتی, اچھی سچی باتیں ختم ہو گئی اور جھوٹی باتیں شروع ہو گئی. اور سب سے بڑا جھوٹ اللہ اور اس کے رسول پر, اس طرح سے کہ اللہ کے حرام کردہ کو حلال کرنا اور حلال کو حرام قرار دینا. اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان باتیں کرتے ہوئے کہے قرآن میں لکھا ہے, حدیث میں آیا. آپ کو معلوم ہے بغیر یہ جانے کہ حدیث میں ہے کہ نہیں, یہ کہنا حدیث میں آیا یہ کتنا بڑا جرم ہے. حدیث میں آتا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولے, جھوٹی بات مجھ پہ لگائے, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. 1 منٹ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی, جہنم کی گرمی کہاں سے برداشت ہوتی. اس لیے جب تک حقیقت نہ پتا کہ یہ حدیث اور صحیح ہے مت بیان کریں. اپنے دل سے باتیں بنا کے حدیث نہ کہیں ان کو. اگر یقین نہیں کسی بات پر تو اس کو چھوڑ دیں. کسی کے اوپر روک ڈالنے کی ضرورت نہیں کہ قرآن شریف میں یہ آیا ہے, حدیث شریف میں یہ آیا ہے, حالانکہ وہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو. اور اسی طرح قرآن منع کرتا ہے اس چیز کو, حالانکہ منع نہ کیا ہو. تو حلال کو حرام کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے, لوگوں کی زندگی مشکل ہوتی ہے اس سے. مسلمان کو دھوکہ اور فریب تک لے جاتا ہے, یعنی جب آپ کسی کے سامنے غلط بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو چیٹ کر رہے ہوتے ہیں, دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. لوگوں کے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دیتا ہے. بعض اوقات جب آپ کو کسی کی بہت فضول باتیں سننی پڑتی ہیں تو آپ کا دل تنگ پڑ جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے. بعض اوقات بزرگ ہو کے لوگ زیادہ بولنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ بولے چلے جاتے ہیں اور گھر میں بچے اور دوسرے جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو خصوصاً بڑی عمر میں اور بھی زیادہ اللہ کی طرف راغب ہونے, ذکر کرنے کی ضرورت ہے اور باتیں کم کرنے کی, تاکہ بچے محبت کے ساتھ رکھیں. خود نصیحت قبول نہ کرنا اور نصیحت کرنے والے کو توہین کی طرف لے جاتا ہے. یعنی جو بہت بولتا ہے وہ دراصل نصیحتیں کرنا تو جانتا, خود نہیں سنتا کسی کی.
اور اگر کوئی کرے تو اس سے بدتمیزی سے پیش آتا ہے. وہ ایک کی چار سناتے ہیں, کوئی نصیحت قبول نہیں کرتے ایسے لوگ. یہ اخلاص کو ختم کرنے اور بغیر بڑے باتیں کرنے کے نتیجے میں غلط نتائج اخذ کرنے کی طرف لے جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ فرد اور جماعت کو تباہیوں اور برے انجام اور بزدلی کی طرف کھینچتا ہے. یعنی ایسی خبریں مشہور کرنا جن کی کوئی حقیقت نہیں, کسی بھی کیس کو صحیح طرح اسٹڈی نہ کرنا اور پھر اس کو ایسے بیان کر دینا, اس سے لوگوں کے درمیان بہت ناچاکیاں, نہ اتفاقیاں, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور برے انجام کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں. یہ حق کو چھپانے اور باطل کو ظاہر کرنے کی طرف لے جاتا ہے. یعنی بعض اوقات بہت باتیں انسان کو حق سے دور کر دیتی ہیں. یہ لوگوں کو باہم لڑانے کی طرف لے جاتا ہے, کیونکہ لڑائی کس سے شروع ہوتی؟ باتوں سے ہی شروع ہوتی ہے. یہ فتنوں, اختلافات اور جنگوں کی آگ کو بڑھانے کی طرف لے جاتا ہے. بس یقیناً یہ بات کہی گئی کہ جنگ کی ابتدا گفتگو سے ہوتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے عیب دکھا دے, اور ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. یہ سرسرہ کے نقصانات ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ کی باری ہے, مزید کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو کیجیے, 5 منٹ ہیں ہمارے پاس. السلام علیکم. میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ چیز صرف ہماری اپنی ذات پہ اثر نہیں کرتی زبان کا بولنا. پچھلے دنوں مجھے کسی نے ایک واقعہ بتایا فیصلہ آباد کا. تو وہ ایک شخص تھے, ان کی بیٹی کا کوئی ایشو چل رہا تھا کہ وہ گھر سے چلی گئی, شادی انہوں نے مسئلہ سے کر لی. تو اس کے بعد وہ بچی وہیں آتے رہنا شروع ہو گئی. تو اس شخص کو لوگوں نے اکسایا کہ بس آپ کی غیرت یہی تک ہے, یا یہی تھا, یا یہ تھا. اور بچی دوسرا سزا اس تک یہ ہوا کہ وہ ان کو چوک میں لے کے جا کے اس میں اس لڑکی کو گولی ماری اور ان کے شوہر کا بھی قتل کیا, اور اس سے ان کی گھر کی طرح کی فیملی میں الگ وہ بچی. مطلب میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا اس کا اس شخص سے بھی گناہ جائے گا اس قتل جس نے اکسایا ہو. ظاہر ہے کہ جب کوئی اکساتا ہے, کان بھرتا ہے, تانے دیتا ہے, تو ہی یہ قتل اور یعنی کہ فساد ہوتے ہیں. ایک ہونے والی چیز تھی, ہو گئی, پہلے بندوبست کرنا چاہیے تھا کہ غلط طریقے سے نہ کوئی کام ہو, لیکن جب ہو گیا تو اب اس کی اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے, نہ کہ قتل تو حل نہیں ہے. السلام علیکم. اتنی ساری ہم نے باتیں ابھی پڑھی ہیں اور بہت ساری باتیں زیادہ باتیں کرنے سے ہیں, جیسے جھوٹ ہو گیا تو ہم ٹی وی میں بولتے تھے, اور اسی طرح ڈوبلی اور سب کچھ. تو عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بار بار ہم وہ نہیں کر پاتے نا. ایک چیز ہمیں یاد رکھیں, کیونکہ ہم جب اللہ کے پاس جانے کو اس کو بہت دور تک ہوتا ہوا ہے, اچھا دیکھیں کہ آج بھی کریں, کل معافی مانگیں. اگر ہم اپنے روٹین میں یہ بات شامل کر لیں کہ اچھا سارے کام جو ہم روٹین پہ ڈیلی سوچتے ہیں یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اور شام کو مرنا ہے, اور اسی طرح شام کو سوچیں کہ یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اس کو مرنا بھی ہے نا. تو ہم سوچیں گے کہ اپنی فائنل ڈیسٹینیشن اتنی قریب اس کو جاتے ہیں تو ہم اس میں کوئی بھی ایسی فالتو اور ایسی بات نہ کریں جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی. یعنی ہم اپنی موت کو یاد رکھیں تو ہمیں بہت آسانی ہوگی اس پر عمل کرنے سے. جی, میں جب بعض اوقات بات غلط کر رہی ہوتی ہوں لیکن میرے اندر سے جو بات نکلتی ہے اپنے بارے میں وہ دل کو تسلی دے رہی ہوتی ہے کہ میں یہ اچھے گمان سے کر رہی ہوں. اور لوگ مجھے جو پیار کرنے والے ہوتے ہیں وہ عموماً یہ سب سے نقصان دہ چیز, یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے, اور ہمارے دوست بھی ہمیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ضمیر ہمیں غلط کو بتاتا ہے تو اس کی سننی چاہیے. چونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے اس لیے اجازت چاہتی ہوں. صرف یہ اعلان ہے, اللہ تعالیٰ کے جو صحیح نام ہے ان پر مبنی یہ کارڈ ہے الاسماء الحسنی کا. سونے جاگنے کے اذکار, اگر کوئی شخص رات کے وقت یہ ذکر کر لیتا ہے تو اس کا نام انشاءاللہ ذاکرین اور ذاکرات میں سے لکھا جائے گا, اور صبح اور شام کے جو اذکار ہیں وہ. پھر بک مارکس ہیں, یہ میرے ہاتھ کی لکھائی ہے. پھر رنج و غم کے وقت کیا دعائیں پڑھنی چاہیے, چھوٹا سا کارڈ ہے. ہمارا دل اکثر عورتوں کا چھوٹی چھوٹی بات پہ غمگین ہوتا ہے, تو اگر یہ بیگ میں ہو تو اس میں ہی ہم رکھ کے تو ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں. سفر پہ نکلے تو سفر کا کارڈ ساتھ ہو. حفاظت کی دعائیں جو ہر وقت سیکورٹی کے مسئلے رہتے ہیں. عقیدہ واسطیہ کی کتاب ہے, مقاصد الشیطان کی ہے,
اصول الثلاثہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویک پڑھانے والی ہوں، اور حیات سعیدہ ہے، خوشحال زندگی کے راز، اور ام حکیمہ کی وصیت ہے. یہ سوال آئے ہیں اسلام آباد سے، جو لوگ بھی لینا چاہے وہ لے لیں. اذان ہو رہی ہے، جواب دے کے دعا کر کے پھر اٹھ جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.